بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصحیح عند الفقهاء انه تثبت به صفة الجواز للمامور به وانتفاء الكراهة. أي المذهب الصحيح عندنا أنه تثبت بمجرد إيجاد الفعل صفة الجواز للمامور به وهو حصول الامتثال على ما كلف به وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق. ثم إذا ظهر الفساد بدليل مستقل بعده يعيده. وأما الحج فقد أداه بهذا الإحرام وفرغ عنه والأمر بحج صحيح في عام القابل بأمر مبتدأ. وعند أبي بكر الرازي لا يثبت بمطلق الأمر انتفاء الكراهة لأن عصر يومه مامور بالأداء مع أنه مكروه شرعا والطواف محدثا مامور به مع أنه مكروه شرعا. قلنا ذلك الكراهة ليس في نفس المامور به بل لمعنى خارج وهو التشبيه بعبدة الشمس وكون الطائف محدثا ومثل هذا غير مضر. اور فقہا کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ فعل مامور بھی کی بجا آوری سے مامور بھی کے لیے صفت جواز ثابت ہو جاتی ہے اور کراہت کا انتفاع بھی ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے نزدیک مذہب صحیح یہ ہے کہ محض فعل کی ایجاد سے مامور بھی کے لیے صفت جواز ثابت ہو جاتی ہے اور وہ اسی کے مطابق تعمیل حکم کا حصول ہے جس کا اس کو مکلف کیا گیا ہے، ورنہ تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گا. پھر جب اس کے بعد مستقل دلیل سے فساد ظاہر ہو جائے تو اس کا اعادہ کرے گا، اور رہا حج تو اس کو اس احرام سے ادا کر لیا اور اس سے فارغ ہو گیا، اور آئندہ سال حج صحیح کا حکم ایک ابتدائی امر سے ہے، اور ابو بکر رازی کے نزدیک مطلق امر سے کراہت کا انتفاع ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آج کی عصر کی نماز مامور بالادا ہے باوجود کہ وہ شرعاً مکروہ ہے، اور بے وضو طواف کرنا مامور بھی ہے باوجود کہ وہ شرعاً مکروہ ہے. ہم کہیں گے کہ یہ کراہت نفس مامور بھی میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک خارجی سبب سے ہے، اور وہ آفتاب پرستوں سے اپنے آپ کو مشابہ کرنا اور طواف کرنے والے کا بے وضو ہونا ہے، اور اس جیسا فعل مضر نہیں ہے. عزیز طلبہ کرام، مذکورہ مسئلے میں ہمارا صحیح مذہب یہ ہے کہ مامور بھی بجا لانے سے مامور بھی کے لیے جواز ثابت ہو جائے گا اور کراہت منتفی ہو جائے گی. لیکن یہاں جواز کے معنی سقوط قضا کے نہیں ہیں بلکہ تعمیل حکم کے ہے.
مطلب یہ ہے کہ فعل مامور بھی کو موجود اور ادا کرنے کے بعد یہ کہہ دیا جائے گا کہ مکلف کی طرف سے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے اور کراہت بھی منتفی ہو گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد بھی اگر تعمیل حکم نہ پائی جائے تو تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گا۔ پھر فعل مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد جب مستقل دلیل سے فساد ظاہر ہو جائے گا تو مکلف کو اس کے اعادے کا حکم دیا جائے گا۔ محشی نور الانوار کہتے ہیں کہ جواز کے معنی اگر تعمیل حکم کے ہوں تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب کے نزدیک مامور بھی ادا کرنے کے بعد حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اختلاف تو اس جواز میں ہے جس کے معنی سقوط قضا کے ہے، یعنی مامور بھی ادا کرنے کے بعد مامور بھی جائز نہیں ہوگا اور اس کی قضا ساقط نہیں ہوگی، جیسا کہ بعض متکلمین کا مذہب ہے، اور صحیح مذہب کے مطابق قضا ساقط ہو جائے گی۔ اور رہی یہ دلیل کہ جب محرم نے وقوف عرفہ سے پہلے جماع کر کے اپنا حج فاسد کیا اور شریعت نے اس کو اسی احرام کے ساتھ ارکان حج پورا کرنے کا حکم دیا، لیکن ارکان حج ادا کرنے کے بعد بھی مامور بھی یعنی ادا کیا ہوا حج جائز نہیں ہوتا بلکہ اس کی قضا ضروری ہوتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مامور بھی ادا کرنے کے باوجود بھی مامور بھی کے لیے جواز ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس نے اسی احرام کے ساتھ حج ادا کیا جس احرام کے ساتھ ادا کا حکم دیا گیا تھا تو یہ شخص اس سے فارغ ہو گیا اور اس کا ذمہ بری ہو گیا۔ اب اس کو آئندہ سال صحیح حج کرنے کا حکم ایک مستقل امر کے ذریعے کیا گیا ہے، گویا یہ حج صحیح سال گزشتہ کے حج کی قضا نہیں ہے بلکہ اس کو مستقل امر سے فرض کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر رازی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ امر مطلق سے کراہت کا انتفاع نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر شریعت مطلقاً کسی کام کا امر کرے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مامور بھی ادا کرنے کے بعد مامور بھی سے کراہت منتفی ہو جائے گی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراہت باقی رہتی ہے۔ مثلا غروب آفتاب کے وقت اسی دن کی نماز عصر ادا کرنے کا امر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اسی دن کی عصر غروب کے وقت ادا کی گئی تو وہ شرعاً مکروہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر مطلق سے کراہت کی نفی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح حدث کی حالت میں طواف کرنا مامور بھی ہے، حالانکہ یہ شرعاً مکروہ ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مثالوں میں کراہت نفس مامور بھی اور ذات مامور بھی میں نہیں ہے، بلکہ ایک خارجی سبب سے کراہت پیدا ہوئی ہے، اور وہ خارجی سبب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت عصر کی نماز پڑھنے والا آفتاب پرستوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آفتاب پرست اسی وقت آفتاب کی پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مشابہت کی وجہ سے نماز عصر مکروہ ہو گئی، ورنہ نفس نماز میں کوئی کراہت موجود نہیں ہے۔ اور دوسری مثال میں طواف کرنے والے کے بے وضو ہونے کی وجہ سے کراہت پیدا ہوئی ہے، کیونکہ بے وضو اللہ کا نام لینا، مسجد میں داخل ہونا، اللہ کے گھر کا چکر لگانا ناپسندیدہ امر ہے، لہذا ان وجوہ سے کراہت پیدا ہو گئی، ورنہ نفس طواف میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ نفس مامور بھی میں کراہت کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل جس طرح امر کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے اسی طرح اذن اجازت کے ذریعے بھی طلب کیا جاتا ہے۔
لیکن طلب فعل کے سلسلے میں اذن کی بنسبت امر ابلغ ہے، اور اذن یعنی کسی کام کی اجازت دینے سے کراہت منتفی ہو جاتی ہے، یعنی جب کسی کام کی اجازت دے دی گئی تو اس کام میں کراہت باقی نہیں رہتی۔ پس امر جو طلب فعل میں ابلغ اور اعلیٰ ہے، اس کے ذریعے اگر فعل طلب کیا گیا تو بدرجہ اولا کراہت منتفی ہو جائے گی۔ وَإِذَا عَدَمَ صِفَةُ الْوُجُوبِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ وَإِذَا عَدَمَتْ صِفَةُ الْوُجُوبِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ لَا تَبْقَى صِفَةُ الْجَوَازِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمه الله تعالى۔ هذا بحث آخر متعلق بما مر من أن موجب الأمر هو الوجوب، يعني أنه إذا نسخ الوجوب الثابت بالأمر فهل تبقى صفة الجواز الذي في ضمنه أم لا؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى: تبقى صفة الجواز استدلالا بصوم عاشوراء، فإنه قد كان فرضا ثم نسخت فرضيته وبقي استحبابه الآن، وعندنا لا تبقى صفة الجواز الثابت في ضمن الوجوب، كما أن قطع الأعضاء الخاطئة كان واجبا على بني إسرائيل وقد نسخ منا فرضيته وجوازه، وهكذا القياس. وأما صوم عاشوراء فإنما يثبت جوازه الآن بنص آخر لا بذلك النص الموجب للأداء. وقيل فائدة الخلاف بيننا وبينه يظهر في قوله عليه السلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير، فإنه يدل على وجوب تقديم الكفارة على الحنث، وقد نسخ وجوب تقديمها بالإجماع، ولكن بقي جوازه عنده ولم يبق عندنا اصلا۔ اور جب مامور بھی کے لیے صفت وجوب معدوم ہو جائے تو ہمارے نزدیک صفت جواز باقی نہیں رہتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، یہ دوسری بحث ہے جو گزشتہ اصل کے امر کا موجب وجوب ہے سے متعلق ہے، یعنی جب وہ وجوب جو امر سے ثابت ہے منسوخ ہو جائے تو کیا وہ صفت جواز جو وجوب کے ضمن میں ہے باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عاشورہ کے روزے سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ صفت جواز باقی رہتی ہے، کیونکہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کا استحباب اب بھی باقی ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو صفت جواز وجوب کے ضمن میں ثابت ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، جیسے خطا کرنے والے اعضاء کا قطع کرنا بنو اسرائیل پر واجب تھا، لیکن ہم سے اس کی فرضیت اور جواز دونوں منسوخ ہو گئے، اسی پر دوسرے احکام کو قیاس کر لیا جائے۔ اور رہا عاشورہ کا روزہ تو اس کا جواز اب دوسری نص سے ثابت ہے، نہ کہ اس نص سے جو ادا کو واجب کرنے والی ہے۔ اور کہا گیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ظاہر ہوگا کہ جس نے کسی چیز پر قسم کھائی پھر اس کے علاوہ کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، پھر اس کے بعد وہی کام کرے جو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اشارہ قسم توڑنے پر کفارے کی تقدیم کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، حالانکہ کفارے کو مقدم کرنے کا وجوب اجماع سے منسوخ ہو چکا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواز باقی ہے اور ہمارے نزدیک باقی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ بحث
اس سے متعلق ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ وجوب منسوخ ہو گیا جو صیغہ امر سے ثابت ہوا تھا تو کیا وہ جواز باقی رہے گا جو وجوب کے ضمن میں ثابت ہوتا ہے؟ کیا باقی رہے گا یا نہیں؟ اس بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ وجوب کے ساتھ جواز بھی منسوخ ہو جاتا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ جواز باقی رہتا ہے۔ جواز متعدد معنی پر بولا جاتا ہے۔ نمبر 1، جو چیز عقلاً ممتنع نہ ہو وہ جائز کہلاتی ہے۔ نمبر 2، جہاں شرعاً دونوں امر یعنی فعل اور ترک فعل برابر ہو اسی کو مباح کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس چیز میں شرعی دلائل متعارض ہوں جیسے سور حمار، گدھے کا جھوٹا، کیونکہ بعض دلائل شرعیہ اس کی طہارت پر دلالت کرتے ہیں اور بعض دلائل شرعیہ اس کی نجاست پر دلالت کرتے ہیں۔ جواز جو متعدد معنی پر بولا جاتا ہے ان میں سے چوتھا، جو چیز شرعاً ممتنع نہ ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں شارع علیہ السلام یہ فرما دیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ چیز جائز ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے جواز واجب کے ضمن میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، تو وہ چیز جائز ہے۔ اسی معنی کے ضمن میں، اسی معنی کے اعتبار سے جواز واجب کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ الحاصل، جس کے ترک میں حرج ہو وہ واجب ہے، اور جس کے کرنے میں حرج ہو وہ ناجائز ہے، اور جس کے کرنے میں کوئی حرج نہ ہو وہ جائز ہے۔ جس کے ترک میں حرج ہو وہ واجب، جس کے کرنے میں حرج ہو وہ ناجائز، اور جس کے کرنے میں کوئی حرج نہ ہو وہ جائز۔ جواز کے اسی معنی کے بارے میں شوافع نے کہا کہ وجوب منسوخ ہونے کے بعد جواز باقی رہتا ہے، اور احناف نے کہا وجوب منسوخ ہونے کے بعد جواز باقی نہیں رہتا بلکہ جواز بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ شوافع کا مستدل یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ ابتداءً اس امت پر فرض تھا، لیکن صوم رمضان کی فرضیت سے صوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، مگر اس کا استحباب تا ہنوز اب تک باقی ہے۔ چنانچہ فی زماننا عاشورہ کا روزہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرضیت اور وجوب منسوخ ہونے کے بعد جواز باقی رہتا ہے، جواز منسوخ نہیں ہوتا ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ خطا اور معصیت کرنے والے اعضاء کا قطع کرنا اور کاٹنا بنو اسرائیل پر واجب تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی اور جواز بھی منسوخ ہو گئے، یعنی اب ایسا کرنا نہ فرض ہے اور نہ جائز ہے۔ اسی طرح ناپاک کپڑا پاک کرنے کے لیے نجاست لگے ہوئے حصے کو کاٹنا فرض تھا، لیکن ہم پر سے اس کی فرضیت اور جواز دونوں منسوخ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب وجوب منسوخ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جواز بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ رہا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صوم عاشورہ سے استدلال کرنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب صوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی تو اس کا جواب بھی منسوخ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا جواز دوسری دلیل سے ثابت ہوا ہے، نہ کہ اس دلیل سے جو اس کی ادا کو واجب کرنے والی ہے۔ دوسری دلیل سے مراد یا تو قیاس ہے، یعنی جس طرح رمضان اور ایام منہی عنہا کے علاوہ
ایام میں نفلی روزہ جائز ہے، اسی طرح عاشورہ کے دن نفلی روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ یا دوسری دلیل سے مراد وہ حدیث ہے جس سے عاشورہ کے دن کے روزے کا ثبوت ہوتا ہے۔ چنانچہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 158 پر، جلد نمبر 1، عن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ اپنے سے پہلے یعنی سال گزشتہ کا کفارہ کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ احناف و شوافع کے درمیان اختلاف کا ثمرہ اس حدیث میں ظاہر ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی چیز پر قسم کھائی پھر اس نے سمجھا کہ اس کا غیر اس سے بہتر ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے، پھر وہی کام کرے جو بہتر ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی کا ارادہ قسم توڑنے کا ہو تو وہ پہلے کفارہ ادا کرے پھر اپنی قسم توڑے، یعنی حنث پر کفارے کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ فلیکفر امر کا صیغہ ہے جو وجوب کفارہ پر دلالت کرتا ہے، اور ثم لیأتی بہ میں لفظ ثم خلاف یمین کام کرنے، قسم کے خلاف کام کرنے یعنی قسم توڑنے کے مؤخر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ تقدیم کفارہ علی الحنث واجب ہے، لیکن تقدیم کفارہ کا وجوب اجماع سے منسوخ ہو چکا ہے، یعنی حنث پر کفارے کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ شوافع کے نزدیک اگرچہ تقدیم کفارے کا وجوب منسوخ ہو گیا لیکن جواز باقی ہے، اور احناف کے نزدیک وجوب کے ساتھ ساتھ جواز بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کیا اور پھر قسم توڑی تو شوافع کے نزدیک یہ کفارہ جائز ہو جائے گا، دوسرا کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور احناف کے نزدیک یہ کفارہ جائز اور کافی نہ ہوگا بلکہ دوسرا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا، اور پہلا کفارہ صدقہ نافلہ ہو جائے گا۔ اس کو فقیر سے واپس لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ واضح رہے کہ احناف و شوافع کے درمیان حانث ہونے سے پہلے کفارے کے جائز ہونے اور جائز نہ ہونے کا اختلاف کفارے مالیہ میں ہے، ورنہ کفارہ بالصوم حانث ہونے سے پہلے بالاتفاق جائز اور کافی نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ثم لما فرغ المصنف عن مباحث حسن المامور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه إلى المطلق والمؤقت فقال الأمر نوعان مطلق عن الوقت أي أحدهما أمر مطلق غير مقيد بوقت يفوت بفوته كالزكاة وصدقة الفطر فإنهما بعد وجود السبب أي ملك المال والرأس والشرط أي حولان الحول ويوم الفطر لا يتقيدان بوقت يفوتان بفوته بل كلما أدى يكون أداء لا قضاء وإن كان المستحب التعجيل۔ پھر جب مصنف حسن معمور بھی کے مباحث اور اس کے ملحقات سے فارغ ہو چکے تو مطلق اور موقت کی طرف اس کی تقسیم کا بیان شروع کر دیا۔ الامر نوعان مطلق عن الوقت ای احدهما امر مطلق غیر مقید بوقت یفوت بفوته۔ مطلق اور موقت کی طرف اس کی تقسیم کا بیان شروع کر دیا۔
چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ امر کی دو قسم ہے، مطلق عن الوقت، یعنی ان دونوں میں سے ایک وہ امر مطلق جو ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے جس کے فوت ہونے سے وہ امر فوت ہو جائے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، اس لیے کہ یہ دونوں وجود سبب یعنی ملک مال اور رأس اور شرط یعنی حولان حول اور یوم فطر کے بعد ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے جس کے فوت ہونے سے یہ فوت ہو جائے، بلکہ جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، اگرچہ جلدی کرنا مستحب ہے۔ عزیز بچوں، حسن مامور بھی کے مباحث اور اس کے ملحقات سے فارغ ہو کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ مامور بھی کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں متن میں امر سے مراد مامور بھی ہے اور تقسیم مامور بھی کی بیان کی گئی ہے، نہ کہ امر کی۔ یہاں متن میں امر سے مراد مامور بھی ہے اور تقسیم مامور بھی کی بیان کی گئی ہے، نہ کہ امر کی۔ چنانچہ فرمایا مامور بھی کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت مقید بالوقت۔ مامور بھی کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت کا مطلب یہ ہے کہ مامور بھی کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہ ہو جس کے فوت ہونے سے مامور بھی فوت ہو جاتا ہو، جیسے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر، کیونکہ وجوب زکوٰۃ کے سبب ملک مال اور وجوب زکوٰۃ کی شرط حولان حول کے بعد اور وجوب صدقہ فطر کے سبب رأس یعنی ذات، رأس یمونہ ویلی علیہ ذات، اور شرط یوم فطر کے بعد، یہ دونوں کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتے جس کے فوت ہونے سے ان دونوں کا فوت ہونا لازم آئے، بلکہ واجب ہونے کے بعد جب کبھی زکوٰۃ اور صدقہ فطر مستحقین کو دے گا تو یہ دینا ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا، اگرچہ مستحب یہی ہے کہ ان دونوں کو جلد ادا کر دیا جائے، ان کی ادائیگی میں تاخیر نہ کی جائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔